آسام میں ریاستی بربریت اور مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کے خلاف SIO جلگاؤں نے مختلف تنظیموں کے ہمراہ کیا احتجاج۔ حال ہی میں غیر قانونی طور پر گرفتار ہوئے مولانا کلیم صدیقی اور آسام میں ہوئے معاملے پر جلگاؤں میں مختلف تنظیموں، جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کے ہمراہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جلگاؤں شہر نے ان دونوں معاملات کی مذمت اور مولانا کلیم صدیقی کی نہ صرف جلد رہائی بلکہ غیر مشکوک باعزت رہائی کی مانگ کی ہے۔ ساتھ ہی میں آسام پولیس کے ان اہلکاروں پر فوری کارروائی کی مانگ کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دھرنا آندولن میں SIO جلگاؤں شہر کے جوائنٹ سیکریٹری شیبان فائز نے کہا کہ آسام میں ہوئے میت کی بے حرمتی نہ صرف میت کی بے حرمتی ہے بلکہ یہ بھارت کے آئین اور سیکولرزم کی بے حرمتی ہے۔ مرکزی سطح پر SIO نے آسام میں تشدد کا نشانہ بنائے جانے والے شخص معین الحق کے تینوں بچوں کا تعلیمی خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ ساتھ ہی تنظیم نے یہ مانگ بھی کی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ جلد سے جلد عوام کے سامنے لائی جائے، نیز دونوں مہلوکین کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپے اور شدید زخمیوں کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ اختیار کرنے کی آزادی ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی دھرم اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آسام کی ایشو پر یہاں جمع ہوئے جہاں پر 2 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور ایک میت کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ میت کی بے حرمتی صرف میت کی بے حرمتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے سیکولرزم کی بے حرمتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے، ہم جو ہے بہت آگے، یہ ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب سے آگے بڑھتا ہے، سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جیسا بھی جس نے جو ہے مودی کے خلاف کچھ بولا، جس نے یوگی کے خلاف کچھ بولا تو اس کو جو ہے باغی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف بولنا بغاوت ہے تو ہاں ہم باغی ہے، اگر یوگی کے خلاف بولنا بغاوت ہے تو ہاں ہم باغی ہے، اگر جو ہے ناانصافی کے خلاف بولنا بغاوت ہے تو ہاں ہم باغی ہے۔ آخر میں جو ہے میں اس شعر پر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نہیں ڈرتا راستے کے پتھروں سے، میں نہیں ڈرتا راستے کے پتھروں سے، نہیں چھایا کی آس رکھتا ہوں، میں نہیں ڈرتا راستے کے پتھروں سے، نہیں چھایا کی آس رکھتا ہوں۔ یہ جو ندیاں مجھے ڈبانے آئی ہے، یہ جو ندیاں مجھے ڈبانے آئی ہے سوکھ جائے گی، میں اتنی پیاس رکھتا ہوں۔